متھیرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں جو بات لوگ نہیں جانتے آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. The other side of متھیرا. The other side of متھیرا. I think متھیرا ایک کتاب ہے جس کے بہت سارے پنے. اب آپ نے ایک ایسا پنا کھولا جو میں نے سوچا چلو بتا دوں. تو the other side of متھیرا is کہ میرے گھر میں 20 بلیاں ہیں. بلیاں؟ کچھ اندھی ہیں, کچھ کے ہاتھ یوں ہیں, کچھ ابینڈنڈ ہے, سارے ریسکیو ہے. ایک اور 2 ڈاگز ہے, ایک بلائنڈ ہے اور دوسرا بھی ہم نے دونوں ہی ڈاگز ریسکیو کیے ہیں. سو آئی ایم اے ہیوج اینیمل فین. تو یہ میری ایک چیز ہوتی ہے. متھیرا کے دن بلیوں سے شروع ہوتا ہے اور کتوں پر ختم. That's how it starts. یہ جو اسپیشل ہی کہلائیں گے نا, لاجی بات ہے, معذور ہوئے بیچارے, تو ان کو تو ہینڈل کرنا, ٹیکل کرنا اور مشکل کام ہوتا ہوگا. ہاں, یہ چیزوں کی بہت لائک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہر جانور کے پیچھے بہت ایک کہانی ہے. دکھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے سر, کہ ہم اسلامی جمہوریت تو پاکستان ہے. ایک عورت سلیو لیس پہن لیتی ہے تو 100 مرد اس کے اوپر گالی اٹھاتے ہیں اور چیخنے لگتے ہیں. لیکن ایک بے زبان پر 100 مرد جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ اس پر اتنا تشدد کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریت اور پاکستان ہیں. جتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں, مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ انسانیت پاکستان میں ختم ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر اور بڑا دکھ ہوتا ہے. اچھا بھی لگتا ہے کہ جہاں اتنے تشدد چیزیں ہو رہی ہے, وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل اتنا زیادہ کما نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اپنے گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو دے لک آفٹر, شیلٹر ہومز کھولے ہوئے ہیں جانوروں کے لیے. آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ کچھ بہتر ہو جائے پاکستان میں اور ہمارے اندر تھوڑی سی انسانیت آ جائے. ہم بچوں کو سکھائیں نہیں کہ کتا ہے تو اٹھا کر پتھر مار لو. ایون متھیرا جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جب آپ بچوں کو بھی آپ پیٹس لا کر دیتے ہیں, وہ ان کی خوراک کا, ان کے روز و شب کا خیال رکھتے ہیں, تو دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے. اور وہ نرمی معاشرے میں پھر آپ کی انسانوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار جو ہے, ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے بھی جانور پالنا جو ہے وہ ایک اچھی پوری دنیا میں روایت سمجھی جاتی ہے. اچھا متھیرا, یہ ایک مختلف بات ہے. آپ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ آپ جو یہ اسٹرے کیٹس سی ہوتی ہوگی مگر آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اگر کوئی اس میں کوئی معذوری ہے تو اس کو پھر خاص طور پہ معذوری تو یو کین سے کچھ جیسے میرے کچھ دوست ہیں جن کے what you call یہ چھوٹے چھوٹے پیجز ہوتے ہیں, وہ ڈونیشنز اکٹھا کرتے ہیں, پھر وہ صحت مند ہو جاتا ہے لیکن کوئی لیتا نہیں ہے. اچھا, کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے اور they cannot look after it. then اس کے بعد میں گھر پر لے آتی ہوں, امی کو بولتی ہوں ایک اور آ رہا ہے, ایک اور. تو یہ ایک عادت ہے. I'll tell you a very personal experience. ٹائم تھا I was divorced, I was not doing financially well. میں ایک دوست کے ہے نا بلی کو لینے گئی تھی, اس کا آپریشن ہوا تھا تو لینے گئی تھی. ادھر ایک بہت ہی پتلی سی بلی پڑی ہوئی تھی, بالکل لائک یو نو ٹاٹا بائی بائی والا ٹائم آ رہا تھا. میں نے بولا اس کو کیا, وہ بول رہے اس کے پاس تو بس چند دن ہے اور لائک اب لائک کوئی اس کو لے نہیں رہا, اس کا مالک نے اس کو 2 سال سے چھوڑ دیا ہے. اب یہ ڈپریشن میں اور اس میں کوئی لے نہیں رہا, تو اب بیمار بھی اتنا ہو گئی ہے, کھانا نہیں کھا رہی. تو میں نے جا کر میں نے سوچا میں اس کو بس تھوڑا سے پیار کر دوں. جو پیار کرنے گئی تو بلی نے پورا ہاتھ نکال کر وہ یوں کر دیا. مجھے وہ بات اتنی پیاری لگی, اور وہ ایک دم سے جب آپ قریب جاتے ہو نا وہ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے بولا یار اس کو میں ایسا کرتی ہوں, میں امی سے بات کرتی ہوں, and I said اس کو آخری دن ہے نا ہم اس کے خوشی کر دیں گے. سو فیئرویل ایک اچھی طریقے سے ہوگا. I was not doing well financially, I'll be very honest. تو میں جب گھر گئے امی کو منانا تھا, امی نے بولا کیسی ہے بلی. میں نے بولا امی بلی بالکل دیپیکا پاڈوکون کی طرح ہے, لمبی لمبی ٹانگیں, بیکاز پتلی بہت تھی نا. تو امی میرا منہ یہ دیکھ رہی ہے. اینڈ دین امی نے بولا اگلے دن لے آؤ. اب وہ بلی کو نلانے میں اس کی ساری ٹریٹمنٹس, وہ جو ایک پیکج ہوتا ہے کرتے ہوئے 15,000 جو میرے اکاؤنٹ میں تھے وہ ہی میں نے بولا بھائی لگا دو. واقعی, کیونکہ ایک چیز کو جب آپ لاتے ہو جا تو مہینہ بھی ختم ہو رہا تھا. میں نے بولا یار اب تو اکاؤنٹ بھی 0 ہے, لیکن میں نے بولا یار ٹھیک ہے لگا دے کوئی بات نہیں. اب جب واپس آئے وہ بیچاری بیٹھی رہی سب کچھ صحیح. ودن 7 days 7 دن کے اندر مجھے ایک کام ملا. وہ کام ایسا تھا کہ ایک کیمپین تھی
اور وہ ایسے تھے کہ ہیلو آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے, ہم آپ کو ابھی 15 لاکھ ایڈوانس بھیج رہے ہیں. ارے in 7 days. اور آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 15,000 تھے, آپ نے لگا دیا 15 لاکھ کا کام. ہاں. And you were not expecting. I was not expecting anything. I was like اب سیلری ملے گی, سیلری کے بعد وہ ایک رولنگ ہوتا ہے جو ایک نارمل مڈل کلاس کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ 20 تاریخ میں ہماری ہوائیاں ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. So I got this campaign and I was just like okay. ابھی وہ بلی میرے ساتھ ماشاء اللہ it's been more than 6 years جو ڈاکٹرز بول رہے تھے کہ وہ اتنے ٹائم سے نہیں ہوگی, لیکن اس بلی نے جو مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا وہ میں بولتی ہوں آئی تھنک دیٹ اتنا میں نے بہتری اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہوگی جو اس کے آنے کے بعد. اس لیے جب بھی کوئی جانور آتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو خدا نے بھیجا ہے اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, لیکن اس لیے سب کو نا پیار سے رکھنا پڑتا ہے. بہت اچھا. متیرہ, ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں اور اس کی جو ریزن لوگ بناتے ہیں, بعض اوقات آپ کی گفتگو ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کا لباس ہوتا ہے, مگر ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک تعلق ہے جو کہ خالق سے اپنی نوعیت کا ایک تعلق ہے اور اس پہ آپ کا بڑا یقین ہے. ہاں پتہ نہیں, آئی تھنک لباس سے کسی کا کیریکٹر جج نہیں ہوتا. ہم تو جہاں ہم پلے پڑے زمبابوے, ہم فرام زمبابوے, وہاں میں یہ سکھایا ہے جو انسان آپ کی طرف آپ کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے وہ انسان اس کا کیریکٹر ہے. یہاں بالکل سسٹم الٹا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے ہیں تو آپ برے ہو, لیکن اگر غلطی سے کوئی گوری عورت آ کر یہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ بالکل بیچاری بن جاتی ہے. یہ پتہ نہیں یہ ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان میں نا آپ دیکھیں کوئی ہیروئن بیچاری کچھ اچھا ڈریس پہن لے اس کے اوپر کتنی تنقید ہوتی ہے, کیوں اس کا دل نہیں ہے. اور وہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں شراب ہوگا, جو رات میں شاید مجرے دیکھ رہے ہوں گے اور گھوم بھی پھر رہے ہوں گے, اور لڑکیوں کو چاہے پوری ڈھکی ہوئی ہو اس کو پھر بھی تاڑ رہے ہوں گے. تو وہ آپ خود دیکھو تو ہپوکریسی. تو لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں وہ ان کی چیز ہے, دنیا کو بولنے دو. جب تک میں نے یہ سنا ہے جب تک شور ہے آپ زندہ ہو, جس دن شور مر گیا تب گھبرانے کا وقت ہے. واہ. پڑھنے لکھنے کا شوق ہے آپ کو؟ پڑھنے لکھنے کا I'm not very educated کیونکہ from grade 7 grade 7 سے ڈراپ آؤٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ مگر وہاں مدیرہ سے اتنا آپ کا لازمت ہے, ٹریولنگ ہے, ایکسپوجر ہے, تو وہ بھی تو تجربہ ہے. گریڈز نہیں ہے مگر آدمی کا ایک اپنا تجربہ مشاہدہ ہے. میں نے سیکھا ہے, میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں, میں بولتی ہوں جو بغیر ڈگری والا انسان پیسہ کماتا ہے پاکستان میں وہ ڈگری والا نہیں کما سکتا. تو I'm happy بغیر ڈگری ٹھیک ٹھاک کر رہی ہوں. میرا پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھا کہ ریڈنگ ہیبٹس ہیں کچھ ابھی, ٹھیک ہے آپ پڑھ تو لیتی ہیں نا, تو کچھ yeah of course I know how to read and all of that, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن I've got ADHD also. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اتنا چڑ آتی ہے کتاب دیکھ کر بولا ہے اللہ یہ اتنا کون پڑھے گا, ایک لائن پڑھ کر بندہ بولتا ہے آپ پوری بک پڑھ لینا. میں اپنی بہن کو یہی کرتی ہوں. اب اس بک پہ اگر کوئی فلم بنی ہو تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں. فلم دیکھ سکتی ہوں, لیکن میں اپنی بہن کو بچپن میں برائب کرتی تھی. میں بولتی تھی یہ کتاب تم میرے لیے پڑھو, صبح 2 یا 3 لائن میں مجھے کہانی بتا دو.